السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بیماری کے علاج کے 3 مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے تحفظ کا، پریونشن، یعنی بیماری سے حفظ ما تقدم۔ دوسرا ہوتا ہے بیماری کا فوراً علاج کرانا۔ مثلاً آپ کو زکام شروع ہی ہوا ہے تو اسی وقت اگر آپ شہد لے لیتے ہیں، شہد پانی یا شہد پانی میں لیمو ڈال کے، اگر آپ کو لیمو سے الرجی نہ ہو۔ اسی طرح اگر آپ اس وقت کلونجی کا آئل جو ہے وہ لے لیتے ہیں یا اور اسی طرح کی کچھ چیزیں، تو اس سے یہ کہ بیماری کنٹرول ہو جائے گی، یا یہ کہ اگر بیماری آئی بھی ہے تو بہت شدت سے نہیں آئے گی۔ اور تیسرا ہے بیماری کے علاج میں تاخیر کرنا۔ تو جب انسان بیماری کے علاج میں تاخیر کرتا ہے تو پھر دوائی جو ہے بیماری کے موافق نہیں ہوتی، اور اس صورت میں بھی اس سے صحیح فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کے اندر شفا بتائی ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز شربت عسل ہے، یعنی شہد کا پینا۔ صفراوی امراض جو ہے ان کا علاج شہد سے ممکن ہے، کیونکہ شہد جو ہے وہ مسل ہوتا ہے، اس سے کانسٹیپیشن دور ہوتی ہے، اسہال شروع ہو جاتا ہے، اور جسم سے ایسا صفراوی مادہ، صفراوی جو پیلا پیلا مادہ جسم سے نکلتا ہے نا، جیسے بعض اوقات وامٹنگ میں آتا ہے، بعض اوقات اور طریقوں سے، تو اس کو صفرا کہتے ہیں۔ تو وہ مادہ خارج ہو جاتا ہے، بعض اوقات یہ کہ وامٹنگ کی شکل میں نکل جاتا ہے، بعض اوقات موشنز کی شکل میں نکل جاتا ہے، لیکن بہرحال شہد جو ہے فائدہ مند ہے۔ قرآن مجید میں شہد کے بارے میں واضح طور پر آتا ہے کہ فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے اللہ نے شفا رکھی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح شہد کے ذریعے ایک بیمار کو شفا ہوئی۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میرا بھائی پیٹ کی تکلیف میں مبتلا ہے۔ آپ نے فرمایا اسے شہد پلاؤ۔ پھر وہ دوسری مرتبہ حاضر ہوا، آپ نے اسے شہد پلانے کے لیے کہا۔ پھر وہ تیسری مرتبہ آیا، آپ نے فرمایا اس کو شہد پلاؤ۔ وہ پھر آیا اور کہنے لگا کہ میں نے ایسا ہی کیا لیکن شفا نہیں ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے سچ کہا ہے اور تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اسے پھر شہد پلاؤ۔ یعنی 3 بار کے بعد بھی آپ نے کہا۔ چنانچہ انہوں نے شہد پلایا اور اسی سے وہ تندرست ہو گیا، کیونکہ پہلے شہد نے جسم کے اندر سے زہریلے مادے باہر نکالے، کیونکہ بہت دفعہ ہمارے جسم کے زہریلے مادے اگر اندر ہی دب جائیں، اندر ہی رہ جائیں، تو بیماری جڑ سے نہیں اکھڑتی۔ تو ایک اور بات بھی یہاں سے پتہ چل رہی ہے، اور وہ یہ کہ بیماری کے علاج میں صبر سے کام لینا چاہیے، اور شفا حاصل کرنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، انتظار کرنا چاہیے، اور انتظار اور صبر کے ساتھ دوا لیتے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ بیماری بعض اوقات آتی اچانک ہے لیکن جاتی اپنے وقت پر ہے، ٹائم لے کر جاتی ہے، تو اس لیے اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو بار بار ایک ہی بات فرما رہے ہیں، اور بالآخر اسی بات سے فائدہ ہوتا ہے۔ اگر وہ ایک آدھ دفعہ پلا کے چھوڑ دیتا، کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر جب ہمیں کوئی دوا سجیسٹ کرتا ہے یا ہم طب نبوی سے کوئی علاج شروع کرتے ہیں تو ہم ایک ڈوز لینے کے بعد دیکھتے ہیں کچھ ہوا فائدہ، اچھا چلو دوسری لے لیا، نہیں ہوا، چھوڑو، اس سے کوئی فائدہ نہیں، ہم فوراً گھبرا کے وہ دوا چھوڑ بیٹھتے ہیں اور پھر بیمار کے بیمار رہتے ہیں۔ بعض بیماریاں جلد ٹھیک ہو جاتی ہیں اور بعض اوقات بعض بیماریاں بہت وقت لیتی ہیں۔ ایک دفعہ میں کسی ڈاکٹر کے پاس گئی اور میں نے اپنی بیماری کے بارے میں بتایا، تو انہوں نے کہا کہ یہ بیماری آپ کو کب سے ہے؟ تو میں نے بتایا کتنے سال سے ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہر سال کا 1 ہفتہ لگا لو اور اتنے سال کے ہفتے گن لو، اتنا عرصہ کم از کم علاج کرو۔ یعنی ایک سمجھانے کا انداز تھا کہ ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہی ٹھیک ہو جائے، لیکن یہ ہے کہ اتنا عرصہ کنٹینیوسلی علاج کرنا پڑے گا۔ تو یہ بات بہت ضروری ہے کہ انسان اس چیز کو سمجھے کہ فوری نتائج نہ مانگے۔ اور میں یہ بات خاص طور پر اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ ہم جب طب نبوی سے علاج کرنا شروع کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس صرف کوئی میریکل ہوگا، اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بس ایک آدھ دفعہ لینے سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہمیں پورے یقین کے ساتھ لینا چاہیے دوا کو یا ان غذاؤں کو، یہ تو دوائیں نہیں بلکہ غذائیں ہیں، لیکن جلدی نہیں مچانی چاہیے،